میرپور آزاد کشمیر میں نائک سیف علی جنجوعہ نشان حیدر کانفرنس کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس پروقار تقریب میں شہداء کے ورثاء، غازیوں اور اہم سماجی حلقوں نے بھرپور شرکت کی۔ نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیا جانے والا پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز، یہ اعزاز ان سینوں کی زینت بنتا ہے جنہوں نے وطن کے دفاع و استحکام کے لیے اپنے خون کی آخری بوند اور آخری سانس تک مارکائے حق جاری رکھا۔ آج ان 11 چمکتے سرخرو چہروں پر سجی مسکراہٹ دیکھ کر یہ اندازہ لگانا ہرگز مشکل نہیں کہ نشان حیدر کے اعزاز نے انہیں 2 جہان میں سرخرو کیا ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین تحریک جوانان پاکستان محمد عبداللہ گل اور وزیر حکومت آزاد کشمیر چودھری محمد سعید تھے، جبکہ صدارت صدر پاکستان سوشل ایسوسی ایشن عمار حسین جعفری تھے۔ تقریب میں نائک سیف علی شہید کی پوتی نعیمہ صدیق کی شرکت سے تقریب کی رونق دوبالا ہو گئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، جس کے بعد پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی ترانے اور ملی نغمے پیش کیے گئے۔ تقریب سے جب مہمان خصوصی محمد عبداللہ گل نے خطاب کیا تو حاضرین محفل نے پرجوش انداز میں تالیاں بجا کر انہیں داد دی۔ پاکستان کے اندر فوج کے کیڈٹس ہیں، وہ کوئٹہ کے اندر ہو، وہ کراچی کے اندر ہو، وہ یہاں منگلا ہمارے اس میں ہو، یہاں 10 لوگوں کی تصاویر مجھے نہیں چاہیے، مجھے 10 شہداء کی تصویر نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے نائک صاحب کی سب سے پہلے تصویر چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے میں کلام کروں گا، اس کے لیے مجھے کسی کا دروازہ میں شریف افغان کے پاس جاؤں گا، صدر پاکستان کے پاس جاؤں گا، عمران خان صاحب کے پاس جاؤں گا، پیدل جاؤں گا، ننگے پاؤں جاؤں گا، لیکن میں یہ کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ ہمارے بچے ہماری محبت اور ہمارا اخلاص قائم رکھے۔ یہ کیا وجوہات تھی، غور طلب ہے۔ آج یہی چاہتے ہیں کہ ایک نسل سے دوسری پیڑھی کے اندر یہ چلا جائے کہ کل کو یہ بچہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ بچی جو یہاں بیٹھی ہے، وہ بھی کل اسٹیج پہ آ کے اسی طریقے سے نوجوان نسل کو جو ہے ایک پیغام دے رہی ہو، ایک امید کی پیغام دے رہی ہو، ایک بہادری کا پیغام دے رہی ہو، اپنے اخلاق سے محبت کا پیغام دے رہی ہو۔ یہی مقصد ہے، ورنہ نہ مال ہے، نہ غنیمت ہے، نہ کشور ہے، نہ خوشائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کا معاملہ جب پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوا، میرے والد حمید گل رحمۃ اللہ علیہ جب ISI کے سربراہ تھے تو اس وقت سری نگر کے اندر یہاں پر صحافی حضرات موجود ہیں، شہزاد ملک صاحب اس چیز کو جانتے ہیں، میرے دوست، کہ اسرائیل کے جہاز 1987 میں سری نگر ایئرپورٹ کے اوپر موجود تھے اور ان کے اوپر ہندوستان کے جھنڈے جو تھے وہ لگے ہوئے تھے اور وہ آپ کے کہوٹا کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ جب یہ خبر ISI کو پہنچی تو اسی وقت میرے والد جو تھے وہ صدر پاکستان محمد ضیاءالحق صاحب کے پاس پہنچ گئے اور جب ضیاءالحق صاحب کو کہا کہ آپ کیا بتاتے ہیں، تو انہوں نے کہا تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا میں حملے پہ یقین رکھتا ہوں، آگے بڑھ کر رہوں، مدافعت کرنے پہ یقین رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو تم نے کہا کرو، اسرائیل کو تم اور ہندوستان کو میں پیغام دوں گا۔ اسرائیل کو جو پیغام دیا اس زمانے تک، کیونکہ میں اس کا گواہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تک یہ پہنچائی جائے گا، اور اسرائیل کو پیغام فرانس کے ذریعے دیا گیا، کیونکہ پاکستان کا تب تک کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطہ نہیں تھا سوائے کہ فرانس کے ذریعے یہ پیغام دلوایا گیا کہ پاکستان 40 سال پہلے ہمارے وجود میں آیا تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ کل پاکستان ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنی وفات سے پہلے دنیا کی واحد یہودی ریاست کو دنیا کے نقشے سے نکالے گا اور ہمارے پاس وہ صلاحیت اور جوہر موجود ہے۔ پاکستان ڈکلیئر نیوکلیئر پاور نہیں تھا، 2 گھنٹے کے اندر وہ جہاز چلے گئے تھے اور وزیر
वजीर आजम इसराइल जो था वो घुटनों पे आ गया और उसने कहा कि जनरल हमीद को से कहो कि खुदा के लिए हमसे दुनिया में कहीं मिले, हम इसकी गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं, हमें कहे हम पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के लिए ये काम न करना रियासत इसराइल की। तारीख के वक्त के अंदर 3 रियासतें पैदा हुई थी। एक पाकिस्तान पैदा हुआ, एक इसराइल पैदा हुआ था और एक हिंदुस्तान पैदा हुआ था। तीनों में से एक को जिंदा रहना है, वो हम होंगे। ये नहीं हो सकता कि जुल्म के ऊपर ये कारोबार चले। मैंने आपसे कहा आपके लिए इक़्तिसादियात ज़्यादा ज़रूरी है या आपके फ़लस्तीनी भाइयों के खून, कायदे के ज़रूरात ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल की नाम नहाद पॉलिसियाँ। पूछता हूँ मैं खुर्शीद कसूरी से, आपके इस टीवी की बुनियाद से बोलो और यूके न्यूज़ की बदौलत से खुर्शीद कसूरी जवाब दे कि 2005 के अंदर उसकी मुलाकात क्या हुई थी। परवेज़ मुशर्रफ से पूछ के वो गए थे और तुर्की के अंदर उनकी मुलाकात हुई थी इसराइल के नायब वज़ीर आज़म से, जो वज़ीर ख़ारजा थे, शलोम उनका नाम था। उनसे क्या मुलाकात हुई थी, उसमें क्या बातें तय पाई थी और उसके बाद आज तक ये सिलसिला अगर चल रहा है तो किसकी ईमा पर चल रहा है? क्या ये जमहूरियत के तकाज़े हैं कि जमहूर से पूछा नहीं जाता, बाला बाला खामोशी से अंडर दी हैंड करके जो है, जबकि कुरान कहता है कि जो चीज़ तेरे दिल में खटके और उस पर शक गुमान हो ऐसी चीज़ छोड़ दे। क्यों मैं गलत कह रहा हूँ? आपने अभी इतनी खूबसूरत नजर पड़ी, क्या कुरान ये कहता है या नहीं कहता? तो फिर हम कुरान को माने या इनकी माने? ये सारी बातें आप निकल कर खानकाहों से अदा करें रस्म शदीद के फक्र है खानका फक्र अंदोह देखी, बैठ के या तो रोना सीख लो या खड़े होकर जो है मुदाफियत करना सीख लो। मैंने तो अपना रास्ता शेख की एक दिन की जिंदगी का अपनाया है, आप लोग अपनी मर्जी करें। दूसरा कॉल कायदा मोहम्मद अली जिन्ना का, बात को भी मुख्तसर करूँगा। वज़ीर साहब ने कहा है वो बहुत मसरूफ़ आदमी है, शुक्रगुज़ार है कि वो तशरीफ़ लाए हैं, हमारे लिए बड़ा एहसास है। दूसरी बात कश्मीर के हवाले से कही कि हम 1000 साल की जंग लड़ेंगे, 1000 साल की जंग कश्मीर के ऊपर लड़ेंगे, पहाड़ों में, जंगलों में, मैदानों में, दरियाओं में, सहराओं में, हर तक के दुश्मन उठा के हमें बहर अरब में न फेंके। अब शुरू हो जाए, कश्मीर से देखें, पहाड़, जंगलात, फिर मैदान, फिर पंजाब के दरिया और फिर सिंध के सहरा और उसके बाद बहर अरब, यानी कि पूरा पाकिस्तान फतह कर लोगे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा टकराएगा, हद तक के बहर अरब में न फेंका जाए तब तक कश्मीर के लिए पाकिस्तान में 3 जंगें, 4 जंगें लड़ चुका। कश्मीर के लिए 40 और लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज मैं ISPR से 2 बातें पूछना चाहूँगा। मेरे अपनी फैमिली है फौज, लेकिन मैं सच बोलने का आदमी हूँ, मैंने यही सीखा है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसराइल के ऊपर आपकी क्या पॉलिसी है? हमें ऑफिशियल पॉलिसी चाहिए जनाब बखूर साहब, मैं आपसे मुखातिब होकर कहता हूँ मुझे इसराइल के ऊपर पॉलिसी चाहिए। आई वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग। ये रोजाना की बातें अगर हुकूमत पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है तो वो बता दे कि इसराइल का तैयारा अगर वो BBC की रिपोर्ट गलत है और यकीनन गलत होगी तो फिर BBC को अदालत में क्यों नहीं लेके जाते? अगर अदालत में लेके जाते हैं, अगर अदालत में लेके जाते हैं तो इसका मतलब है कि मामला साफ है, वरना खोट है। ये शकूक जो है ये जन्म देगा। इसलिए यही बातें इमरान खान साहब कहा करते थे कि हम वॉल स्ट्रीट जर्नल को क्यों नहीं अदालत में ले जाते। तो आज तो आपके पास मौका आया है, आपके लिए मैदान खुला है। दूसरी बात कश्मीर के ऊपर पॉलिसी, मैंने आपसे कहा आज की पॉलिसी मैंने आपको बता दी 1000 साल की, और आज की पॉलिसी है कि
I damn care about it. I reject this bloody policy کہ سیاسی اخلاقی اور سفارتی وہاں ہمارے بھائی بہن مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہا ہے. آج وہ آپ بچے یہاں بیٹھ کے ٹائیاں لگا کے اسکول کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، کالجوں کے آپ لڑکیاں آئی ہوئی ہو، وہاں آپ ہی ایسے لوگ جو ہیں وہ آج پہلے غم کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ. یہ کون سا اصول ہے؟ سیاسی سفارتی اخلاقی نہیں جناب. 19 جولائی 1947 الحاق پاکستان کیا کشمیر میں. کتنے دن پہلے؟ 26 دن پہلے. پاکستان بننے سے 26 دن پہلے انہوں نے وہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں، اور اس کے بعد 26 اکتوبر تک شہید ہو گئے. اور اس 26 اکتوبر تک جب بھارتی فوج میں آئی وہ کس کا حصہ تھا؟ یہ آزاد تھا یا پاکستان کا حصہ؟ پاکستان کا حصہ. اور پاکستان کا حصہ ہے تو آپ کیسے کہتے بنے گا پاکستان؟ کشمیر ہے پاکستان. کبھی اپنا دشمن کے اوپر آپ نظر رکھیں، دشمن کے ہاتھ میں چیز چلی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا کلیم ختم ہو گیا اس کے اوپر. انہوں نے آپ کے لیے آپٹ کیا، انہوں نے آپ کے لیے آج تک قربانیاں دی. آج بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کے جھنڈوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو مدفن کر رہے ہیں. جو آج لپیٹا جا رہا ہے پاکستان کے ترانے وہاں پڑے جا رہے ہیں، آزاد کشمیر کے پرچم میں کوئی ایک بھی شہید نے اپنے آپ کو لپیٹا نہیں ہے. یہ تلخ باتیں ہیں میں کر رہا ہوں، لیکن یہی حقیقت ہے. اس کو سمجھیں آپ. میں یہاں کسی کا ترجمان نہیں ہوں، میں اپنے دل کا ترجمان ہوں. میں وہ کرتا ہوں جو میرا دل کرتا ہے. میں انتہائی لیکن اس کا حل کیا ہے، اور وہ ہے کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی بے محکمی دل کی علاج اس کا وہی علاج نشاط انگیز ہے تاکہ، اور علاج ہے مرمت، مذمت سے بات نہیں بڑھے گی. اب وقت آ گیا ہے کہ یا ہم کھڑے ہو جائیں ایز اے نیشن اور ہم ایک آواز بن کے کھڑے ہو جائیں کشمیر کے لیے، ورنہ روزانہ شہادتیں، روزانہ ہزیمتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے عزت افزائی دی، یہاں بلایا. وزیر حکومت چودھری محمد سعید نے بھی شہداء کشمیر کو خراج عقیدت پیش کیا اور شہداء کے ورثاء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا. بڑا اہم موضوع ہے اور بڑی اہم شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کے سب کے لیے ایک عظیم قربانی دی، اور اس قربانی کو حکومت پاکستان نے اکنالج کیا، اور وہ 11 لوگ ہیں جن کو نشان حیدر سے نوازا. یہ پاکستان کی تاریخ کا، پاکستانی قوم کی بہادری کی ایک بے مثال داستان ہے. آج دنیا بدل گئی ہے، میں خاص طور اس پر بات کروں گا، لیکن اس وقت جب لڑائی ہوئی اور بیٹا کے لحاظ پہ میجر عزیز بھٹی نے اس ملک کو بچانے کے لیے ریٹ باندھ کے ٹرین کے آگے لے گئے. میں کراچی کا اس وقت جب راشد مناس، میرا پاکستانی فوج کا بیک گراؤنڈ ہے، تو راشد مناس نے اپنے اس جہاز کو اس طرف جانے سے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی. اور اس کے بعد جو تاریخ ہے لاسٹ نائٹ محفوظ وغیرہ سے پہلے تھے، بعد میں مالک جان اور کنل شیر اور یہ 11 لوگ ہیں. یہ پاکستانی تاریخ کا حصہ ہیں جن کی بہادری کی جس قدر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. جو واقعات ہوئے ان 4 جنگوں کے دوران حاضر جنگ میں یا فضا میں یا کسی طرح بھی دنیا کی بہادر ترین افواج میں اس طرح کی مثالیں بہت کم ہیں. میں ان سب لوگوں کو جو پاکستان کے مستقبل کے لیے جنہوں نے قربانی دی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر آزادی کی باتیں کر رہے ہیں. میری قاضی صاحب آپ سے، عبداللہ صاحب آپ سے، اور سید امام حسین جعفری صاحب آپ سے، اور باقی لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت تیزی سے بدل رہا ہے. دنیا کنونشنل جنگ سے نکل چکی ہے.
آج ہم دونوں نیوکلیئر پاور ہیں. ہندوستان بالکل ہمارے ساتھ نیوکلیئر پاور ہے, ہم نیوکلیئر پاور ہے. اب خدا نہ کرے جنگ ہوئی تو یہ ایٹمی جنگ ہو, اور شاید جغرافیائی نقشہ ایسا نہ ہو جیسا آج ہے. اگر میرے منہ میں خاک ایسی کوئی بات نہیں ہو, لیکن دنیا جو ہے وہ معاشی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. ہماری معاشی آزادی کو شدید خطرہ لاحق ہے. آج میرا تعلق پاکستان مسلم گروپ سے ہے, اور اس وقت حکومت پاکستان تحریک انصاف کے اس کو بالکل پیش نظر کے بغیر ہم بھی یہ کام کرتے آئے ہیں. لیکن جو ہماری معاشی حالت ہے وہ ہم کیا نہیں کر رہے. جو کہ ہمیں معاشی طور پر مدد دیتا ہے اس کی اپنی کنڈیشنلٹیز ہیں. نو میٹر ہو وہ اسلامی ملک ہے یا وہ غیر اسلامی ملک ہے. مجھے تجربہ ہے جب مشرف نے ٹیک اوور کیا اور دنیا اس ٹیک اوور کو تسلیم نہیں کر رہی تھی, اور ہم معاشی طور پر بہت محدود وسائل رکھتے تھے. اور جب ہم گئے پرائیویٹ سیکٹر کے پیرس کلب, جو کہ حکومتی وفد کو انٹرٹین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, اور جو قرضہ اس کے لیے انہوں نے نہیں کیا حقیقت اماؤنٹ $500 ملین کی, اس پر انہوں نے انٹرسٹ ریٹ جو مانگا وہ ہمیں لگ رہا تھا زیادہ ہے. جواباً جو بات انہوں نے کہی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ان کا کہ یہ جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے آپ کو $500 ملین دیا ہے اس سے 300% کم ہے یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اپنی شرائط ہے, ملکوں کے اپنے مفادات ہیں, وہ اس کے اوپر جا کر بات کرتے ہیں. آج ضرورت اگر ہے تو ہمیں اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی. ہم نے 11 یہ بڑا 11 نشان حیدر پر معمولی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی ہیں ہلال پاکستان ہے, ستارہ لبرت ہے, تمغہ رسالت ہے, تاریخ بڑی بڑی ہے. لیکن معاشی میدان میں آپ بتائیں ہم نے کیا کیا. دنیا کے 105 نوبیل پرائزز میں سے ہمیں کیا ملا. ہم نے علمی طور پر کہاں مقابلہ کیا. یہ جو مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے, کہتے ہیں کہ 800 سال پہلے مراکش میں پہلی یونیورسٹی ہم نے قائم کی. پچھلے 200 سالوں میں پوپ جان پال نے پوچھا تو پوپ اور ہیں کہ مسلمانوں نے عالم اسلام اقوام عالم کو کیا دیا. تو یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ دنیا کوئی ایک سمجھ والی نہیں ہے. اس ملٹی ڈائمینشنل ورلڈ جہاں پہ ہم نے اقتصادیات کی بات کرنی ہے, معاشیات کی بات کرنی ہے, لوگوں کی بہتری کی بات کرنی ہے, اپنی آزادی کو برقرار رکھنا ہے, جغرافیائی آزادی کو برقرار رکھنا ہے. جو سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے دنیا میں فرق ڈالا ہے اس سے بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. آج جس ٹیکنالوجی سے نیلم جیلم کا پانی ہم نے 25 کلومیٹر کی ٹنل ڈال کے دوسری طرف رکھ دیا ہے, مجھے شدید خطرہ ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا ہندوستان بڑا مکار ہے. اس کی سوچ جو ہے وہ ہمیں بیرن کرنے کی ہے, بنجر کرنے کی ہے, معاشی طور پر تباہ کرنے کی ہے, ہماری زراعت کو ختم کرنے کی ہے, کہ ہم ہندوستان کے آگے فوج کو لڑائے بغیر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں. اور یہ وہ ایریاز ہیں جہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. میری صدر کی ایسے گزارش ہے کہ میں آپ کے بہت سارے پروگرام آسی پردان کی وجہ سے مجھے اپڈیٹ ملتی رہتی ہے. یہ اویئرنیس کریٹ کرنے میں جتنے اہم ایونٹس ہیں جو پاکستان کے دفاع سے متعلق ہیں اس پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سرگرمی PSA کرتا رہتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اب ہمیں دیگر ایریاز کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ شاید بات اچھی نہ لگے لیکن ہمارا پنجاب 69,000 اسکوائر کلومیٹر ہے.
اور ہندوستانی پنجاب 55,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، وہ پورے ہندوستان کے لیے گندم پیدا کرتا ہے۔ جہاں پہ کوئی نہری نظام موجود نہیں ہے، پانی واٹر لفٹنگ ہوتی ہے، اس گندم کی پیداوار ادھر سبسڈی دیتی ہے پنجاب کو، ایسٹ پنجاب کو، اور اس سے وہ ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہ ایریا ہے جہاں کام کرتے ہیں۔ آج ہم چین سے سیب اور یہ جاپانی فروٹ اور دوسری چیزیں اور کیلا، انگور اور یہ پیک آ رہا ہے، ہم ایکچولی یہ پروڈیوس کر لیں گے، اپنی ضروریات طرف پوری کریں تو یہ جو ہمارے اوپر دباؤ ہے بیرونی ایکسپورٹ امپورٹ بل کا، اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جو ٹریڈ امبیلنس ہے دیٹ از مور دین 50%، اس کو کم کیا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی گروتھ اور پھر ایکسپورٹیبل سرپلس بنائیں۔ اگر ہم نے قرضوں سے جان چھڑا لی ہے اس کی طرف توجہ دیں، اور اگر یہ ہم نہ کر پائے یہ تو بلا ہو ان بیرون ملک 82 لاکھ پاکستانیوں کا کیش آف ٹو دیم جو ہمیں سالانہ 20 ارب ڈالر بھیجتے ہیں اور ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ گیپ کم ہوتا ہے۔ ہم اس کی طرف توجہ دیں کہ ہم اپنی ٹرین ایجوکیٹڈ یوتھ کو اگر ہم لوکل اپرچونیٹی نہیں کریٹ کر پا رہے تو اس کو ایکسپورٹ کریں۔ ایک چھوٹا سا ملک ہمارے ساتھ جو ہے فلپین 35 ارب ڈالر ہوتے ہیں، کس ہاسپٹیلٹی کو دیکھ لیں، ہاسپٹل نرسنگ پیرامیڈکس کو دیکھ لیں، پیرالیگلس کو دیکھ لیں، وہ سارے کام انہوں نے دنیا میں سنبھال لیے، اپنے آپ کو تیار کیا ہے ان چیزوں کے لیے جو دنیا میں کام آ سکے، اور پھر اس کے ذریعے ہم نے اپنی معاشی آزادی اور پھر سرکار بجٹ ہوگا۔ ڈیفینس کوئی کام کا پریورٹی نہیں ہے، پہلی پریورٹی ہم بڑے مشکل حالات میں سوائے ایران سے بھی تھوڑی بہت ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، باقی سب لوگ تو ہمیں انتظار میں بیٹھے ہیں، تو ڈیفینس مضبوط لینا بہت ضروری ہے۔ جب اس کو مزید مضبوط بنانا کر ہم نے معاشی طور پر اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ میرا یہ ساری گزارشات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے جیسے افیکٹو فورم رہیں جہاں پہ آپ کے پاس عبداللہ غلو صاحب جیسے اور بڑے شعراء پاک مقرر اور جو لوگوں کو اس طرف ترغیب دے سکتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کی طرف، وہ یہ جو گیلنٹری ایوارڈ بہادری کے اور اس کا سلسلہ ہو، معاشیات کا سلسلہ ہو، وہ نظریاتی لامبندی ہو، فکری لامبندی ہو، معاشی لامبندی ہو، سب طرف یہ لوگ اپنے اعتبار دکھا سکتے ہیں، لوگ کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس موقع پر بولو کشمیر نیوز اور جے کے ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ہمایوں زمان مرزا کا کہنا تھا کہ جی آج یہاں میرپور میں پہلے کشمیری شہید جو جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہلال کشمیر ایوارڈ سے نوازا گیا، دوسرا یہ اعزاز جاتا ہے کہ وہ نشان حیدر بھی تھے۔ یہ پہلے شہید جو جن کا تعلق کوٹلی کی دھرتی نکیال سے تھا، اور یہ نائک سیف علی جنجوہ شہید میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی یاد میں نشان حیدر کانفرنس تھی، اور اس کا جو یہاں پر ان کے ورثا بھی آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہ فوجی جوان تھے یا اس طرح کی جو جرت مند اور مجاہد اور جو غازی جنہوں نے ازلی دشمن بھارت کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینہ تان کر اپنے سینے پہ گولیاں کھائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں وطن پر قربان ہو گئے، یہ وہ عظیم شہداء تھے کہ جن کی یاد میں آج یہاں پر آج یہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ میں بولو کشمیر اور جے کے ٹی وی کی وساطت سے جو آج وہاں پر براہ راست ہمیں دکھا رہے تھے پوری نشریات، تو یہ بات آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شہداء کے جو وارث تھے ان کا یہاں پر ساتھ آنا اور ایک ایسا ماحول تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت سے ہائی آفیشلز بھی آئے، اور اس تقریب میں جہاں شہدائے وطن کو ردر الفساد جو تھی اس کے اندر جو ان کے نوجوان شہید ہوئے، اسی طرح پھر 1965 کی جنگ ہو یا 71 کی ہو یا اس کے بعد کے جو واقعات ہوں جنہوں نے اپنے ملک پر قربان ہوئے اور دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہید جو ہیں یہ ان کے بارے میں قرآن پاک میں بڑے واضح ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں۔ تو آج یہ پیغام میرا ہے کہ
شہید جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ مرتا نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کشمیر کے جو لوگ جو شہید ہوئے، وطن پر قربان ہوئے، اور اس پاکستان کے لیے انہوں نے جو قربانی دی وہ ہمیشہ دیتے رہیں گے. اور ان کے والدین کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچے جو ہیں وہ قربان کیے. تو یہ ایک ایسی بہادر قوم جس نے ہمیشہ سے ازلی دشمن بھارت کے خلاف نہ صرف سینہ سپر رہے بلکہ 2 لاکھ سے زائد جانیں دے کر آج بھی اگر مسئلہ کشمیر زندہ ہے تو ان شہداء کی وجہ سے زندہ ہے. تو میں یہ مقبوضہ جموں کشمیر کے شہداء کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، افواج پاکستان کے جوانوں کو بھی اور ان کے افسران کو بھی، اور پاکستان کے عوام کو بھی جنہوں نے وطن کی قربانی کے لیے اپنی جانیں دے دی. اس شاندار تقریب کا اہتمام پاکستان سوشل ایسوسی ایشن نے کیا، جبکہ تحریک جوانان پاکستان اور قلب قلم نے ان کی معاونت کی. تقریب کے اختتام پر شہداء کے ورثاء، غازیوں اور اہم سماجی خدمات انجام دینے والوں کو اعزازات سے نوازا گیا. اس پروقار تقریب سے خطاب کرنے والوں میں حکیم لطف اللہ، مقصود حسین آسی، راجہ شبیر کیانی، کرنل ظفر معروف، پروفیسر محمد بشیر چودھری اور غازیوں اور شہداء کے ورثاء بھی شامل تھے. کیمرہ مین غلام رسول کے ساتھ فیضان منور، بولو کشمیر نیوز اور JK TV میرپور آزاد کشمیر.